بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے ترجمہ بھی سن لیا, الفاظ کی وضاحت بھی. یہ جو پہلی آیت ہے 189, اس کو ذرا سے ایک نظر دیکھ لیجیے اور خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجیے کہ کتنے فیصد سمجھ آئی. اس کے بعد تفسیر سنیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کریں گے, سیلف ایویلیویشن کریں گے. امیجن کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن. چلیے اب اس کو ذہن میں رکھ لیجیے جو بھی آپ نے سمجھا, اور اس کے بعد آپ غور کیجیے. یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. کس سے سوال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ان الاہلہ, ہلالوں کے بارے میں, نیو مونز کے بارے میں, کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کیسے ہوتا ہے. کیونکہ اس عرب کے کھلے صحرا میں ہر روز چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل لوگوں کی توجہ مسلسل اپنی طرف کھینچتی تھی. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے, کیونکہ چاند تک کسی انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا, اور نہ ہی وہ کسی زمینی قوت کے کنٹرول میں ہے. اس کا پورا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. تو جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو اس رسول سے بسا اوقات ایسے سوال بھی کیے گئے کہ جن کا تعلق دین سے نہیں تھا, کیونکہ چاند تو ایک دنیاوی چیز ہے, ایک آبجیکٹ ہے, لیکن اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اپنی شکل میں مسلسل تبدیلی کے اعتبار سے وہ ایک لوگوں کی توجہ کا مرکز ہر دور میں رہا ہے. اور لوگوں نے دور جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی اس کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق کئی قسم کے توہمات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے. مثلاً بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی بڑھتی تاریخیں ہوں تو یہ بہت مبارک ہوتی ہیں, اور جب وہ اترتی یا گھٹتی تاریخیں ہوں تو منحوس ہوتی ہیں. تو ہر دور میں مختلف طرح کے توہمات چاند کے ساتھ وابستہ کیے گئے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور یہ کیسے ہوتا ہے. یسألونک عن الاہلہ, تو اب جواب دیکھیے. قل, کہہ دیجئے. کن سے؟ سوال کرنے والوں سے. آپ ان کو جواب دیجئے. کیا جواب؟ ہی مواقیت للناس, کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے, مواقیت کا ذریعہ ہے. والحج, اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے, یعنی حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ ہے چاند کا گھٹنا بڑھنا. اب یہاں رمضان کی بات نہیں کی گئی کیونکہ اس کی بات پیچھے ہو چکی تھی, اور اس میں یہ بھی کہا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو یہاں پر صرف حج کی عبادت کا ذکر ہے, اگرچہ رمضان کا تعین بھی ہلال ہی سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمیں صحابہ کی سوچ کی وسعت پتہ چلتی, ان کے غور و فکر کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے. پھر یہ کہ وہ علم کے حریص تھے, چیزوں کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. پھر وہ اپنے تصورات اور اپنے وہ خیالات جو دور جاہلیت میں ان کے ذہنوں میں سمائے تھے, ان کی تصدیق یا تکذیب چاہتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں کیا وہ درست ہے بھی یا نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے تھے, بسا اوقات دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی سوال ہوتے تھے. اب ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب براہ راست ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جواب دیا اس میں ہلال کی کمی بیشی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے اور اس کے بار بار ہلال بن جانے, یعنی پورا مہینہ تبدیلیوں کے بعد دوبارہ پھر اپنے اصل حالت پر لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی کہ یہ اس طرح کیوں رکھا گیا. اور وہ جواب کیا ہے؟ یہ مواقیت للناس, کہ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے, یہ کائناتی کیلنڈر ہے, کائناتی جنتری ہے. جنتری کا معنی سمجھتے اردو میں؟ پہلے زمانے میں کیلنڈر نہیں ہوتے تھے, لوگ عام طور پر تاریخیں معلوم کرنے کے سال بھر کے جو مہینے ہوتے تھے اور ان کی تاریخیں, ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ملتی تھی, اس کو جنتری کہا جاتا تھا, جس سے مہینوں کی کیلکولیشن ہو کرتے تھے. کل ہی مواقیت للناس, تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کے, ان کے کاموں کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. والحج, اور حج کا بھی, اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور دین کے فائدے بھی ہیں. دنیاوی طور پر کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو مہینے کی تاریخ جاننے میں کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے,
اور یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلامی مہینے اور کسی اور مہینے کی. مثلا شمسی کیلنڈر جو ہے، سولر کیلنڈر جو ہے، اگر کوئی شخص، یعنی یہ نہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، سورج کو بھی اللہ نے حساب لگانے کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کے مقابلے میں چاند کے ذریعے جو حساب کتاب ہے وہ زیادہ نیچرل ہے، آسان ہے اور آفاقی ہے. آفاقی کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ کام آتا ہے، یونیورسل ہے. مثلا اس کو یوں سمجھے، مثلا ایک شخص پڑھا لکھا نہیں، اس کو کسی ایسی جگہ جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے، آج دن کیا ہے، تو بھی وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے. اگر فل مون ہے تو مہینے کا درمیان کا حصہ ہے، اور اگر رات کے پہلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، اور اگر پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو آخری تاریخ ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ ختم ہو گیا، اب تیسرا ختم ہو گیا. اس سے پھر وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ تاریخیں معلوم کر سکے. لیکن وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں، محتاج نہیں. تو یہ کیلنڈر ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی. اور پھر خاص طور پر حج کے اوقات، اور حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کے لیے ہمیں اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی. مثلا رمضان، زکوٰۃ کا حساب، پھر اسی طرح عید، پھر عدت، مثلا بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے تو وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہی ہوگی. پھر اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب، مثلا آپ بتائیں کہ کفارے کے روزے کون سے ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قصاص تو ہے، لیکن خطا سے قتل کر دے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے. یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی سے کوئی مارا گیا تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس صورت میں کفارہ ہے. ٹھیک ہے، اس کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی ہیں. اب ان روزوں کو وہ کیسے گنے گا، کس حساب سے رکھے گا؟ اس کے لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے. دوسرے کیلنڈر کے حساب سے 2 ماہ نہیں کرے گا، اسلامی کیلنڈر ہی چاہیے. پھر اسی طرح چاہے بیوہ کی عدت ہو یا مطلقہ کی عدت ہو یا کسی قرضوں کی واپسی ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی اور حساب کتاب، ان سب چیزوں کے لیے تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور تاریخوں کے تعین کے لیے اور پرفیکٹ تعین کے لیے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں. پچھلے دنوں چاند گرہن بھی تھا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن یہاں خاص طور پر ہلال کی بات ہے، یعنی مہینے کے آغاز کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی مہینہ گنا جائے گا. اور اسلامی سال میں اور دوسرے میں فرق ہے نا، 10 دن کا. ایک فائدہ لونر کیلنڈر کا یہ بھی ہے کہ عبادات کے لیے کوئی ایک خاص موسم مقرر نہیں. رمضان سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا. حج کا مہینہ ہر سال موسم بدلتے بدلتے مختلف طریقے پر، نہیں کہ اس سے ایک لائف جو ہے مسلسل ایک حرکت میں رہتی. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی یہ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو اس کی پچھلی طرف سے آؤ. دور جاہلیت میں جس طرح چاند کے بارے میں مختلف توہمات تھے اور چاند کو قسمتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا، اسی طرح عبادات میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھی جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں تھی، وہ سراسر ان کے توہمات پر مبنی تھی. اور وہ کیا تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ احرام پہن لیتا اور گھر سے نکل جاتا حج یا عمرے کی نیت سے، اور پھر واپس کسی کام سے اس کو اپنے گھر آنا پڑتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے تو اس سے احرام باطل ہو جاتا ہے. اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی جو وہ چوکھٹ ہے، ان کا سر جو ہے وہ اس کے نیچے سے گزرے گا. جیسے لوگ قرآن کے نیچے سے گزر کے سمجھتے سب برکتیں حاصل ہوگی چاہے نہ پڑھو. تو ان کا خیال کیا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے سے گزرنے سے آسمان اور ان کے سر کے درمیان وہ لکڑی حائل ہو جائے گی جس سے احرام باطل ہو جائے گا. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا. حل کیا تھا کہ دیوار پھلانگ کے اندر آؤ اور پچھلی دیوار پھلانگ کے آؤ. اب یہ کس قدر مشقت کا کام ہے، ایک تو انسان احرام پہنے اور اوپر سے پھر دیوار پہ چڑھے اور اس سے اترے. بے وجہ کی مشقت اور تکلف
جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ تم پچھلی طرف سے اپنے گھر آ رہے ہو، الٹا کام جسے کہتے ہیں نا بچوں کو، تم الٹے کام کرتے ہو. تو بالکل یہ بھی کیا کر رہے تھے، الٹے کام کر کے اسے نیکی قرار دیتے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے. پیچھے بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ بر اگرچہ مصدر ہے لیکن یہاں اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے مبالغے کے لیے. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو مصدر کیا ہے؟ نیکی کرنا. بر کیا ہے؟ بر کا ترجمہ کیا ہے؟ نیکی کرنا یا نیکی. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا. تو نیکی کرنے والے کو نیکی کیوں کہا گیا؟ اس کی اہمیت کے لیے، تاکید کے لیے. تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مصدر کو فاعل کے معنی میں لایا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ پیدا کر دیتا ہے، بہت شدت آ جاتی ہے بات میں. لیکن نیکی اس کی نیکی ہے. نیک تو دراصل وہ شخص ہے من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے. گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، سیدھے رستے سے آؤ، سیدھے طریقے سے آؤ. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اَتَى الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ، فلاں شخص گھر میں اپنے دروازے سے داخل ہوا. یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص صحیح طور پر کام کرے، جب اس کی اپروچ درست ہو. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے داخل ہوا ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا نا کہ ان کے ہاں الٹے رستے سے داخل ہونے کو ان کی عقل بھی بتاتی تھی کہ کوئی ٹھیک کام نہیں. اور یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی صحیح آئے گا، ورنہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو گاڑی چلانی اور آپ ڈرائیور کے ڈور کی طرف سے یا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے بیٹھنے کی بجائے پیچھے سے بیٹھیں یا دوسری طرف سے آئیں، بچے تو ایسا کرتے ہی ہیں لیکن کوئی سمجھدار شخص ایسا نہیں کرے گا. تو دین اسلام ایک معقول دین ہے جو فطرت اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت عقل کی بات ہے کہ کام درست طریقے سے کرو، صحیح طریقے سے کرو. کسی بھی کام کو کرنے میں غلط طریقے اختیار نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرو. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص درمیان سے شروع کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ باب کا لفظ جو ہے نا وہ چیپٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ چیپٹر کے آغاز سے پڑھنے کی بجائے پچھلی طرف سے پڑھیں کتاب، جو کہ اکثر لوگ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، تو بعض اوقات مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ کنکلوژن میں کہہ رہا ہو وہ ابھی جاننے کی ضرورت نہیں، پہلے اس کی پلی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے آغاز کہاں سے کیا ہے. اینی ہاؤ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اس خاص کانٹیکسٹ میں بھی ہے اور زندگی کے ایک عام اصول کے طور پر بھی کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کا طریقہ درست ہو. فیشن کے نام پر یا محض روایات توڑنے کے نام پر بھونڈے کام کرنا، الٹ کام کرنا، غلط طریقے اختیار کرنا یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹے الٹے کام کرنا، اس میں کوئی عقل مندی نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. پچھلی بھی جو آیت بر تھی اس میں بھی بر تقوی اکٹھے تھے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. اور یہاں بھی بر اور تقوی کو ساتھ ساتھ جمع کر دیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے، لیکن نیکی میں اللہ کا ڈر اور اخلاص ضروری ہے، تب کامیابی ہو سکتی. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کوئی شخص چور دروازے اختیار کرتا ہے، غلط راستے نکالتا ہے، تو ایسا کرنا دین کے تقاضے کے خلاف ہے، درست نہیں. یعنی یو شوڈ بی ویری کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ اور صحیح اپروچ کے ساتھ صحیح طریقے پر صحیح کام کرنا چاہیے. یہ اصول جو ہے زندگی کے بہت سے جگہوں پر آپ کے کام آئے گا. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، وہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات کو گھما پھرا کے ادھر سے ادھر کہنا کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناک کو یا پتہ نہیں کان کو سیدھی طرف سے پکڑنے کے بجائے الٹی طرف سے پکڑنا، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں اختیار کرتے، سیدھی بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے، کناروں کناروں پہ گھومتے رہتے ہیں. اور دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ خود ہی جان لے، خود ہی بوجھ لے. دس از رانگ.
کہ آپ خود ہی بھول بھلائیوں میں اور دوسروں کو بھی ڈال رہے ہیں. جو کہنا ہے سیدھا کہیے, اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. چلیے آگے چلتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. کس سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں, جو تم سے جنگ کریں. اور فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی خاطر, یعنی اپنی ذات کی خاطر نہیں, دین کی خاطر, اللہ کی خاطر, اور طریقہ بھی درست ہو. ولا تعتدوا, اور تم حد سے نہ بڑھو, زیادتی نہ کرو, کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو عموماً اس کے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, لیکن ہمارا دین یہ نہیں بتاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ خواہ تم جنگ کی حالت میں ہو تب بھی زیادتی نہیں کر سکتے, سب کچھ جائز نہیں ہے. کسی بھی موقع پر انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا, وہاں اللہ کی قائم کردہ حدود اور شرع کا خیال رکھنا ہوگا. کسی بھی طرح کی ٹرانسگریشن اور دوسرے پہ ظلم اور زیادتی, خواہ تم میدان جنگ میں کیوں نہ ہو, وہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا يحب المعتدین, محبت نہیں رکھتے زیادتی کرنے والوں. زیادتی کرنے والے, حد سے بڑھنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت نہیں کرتے, وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی لشکر بھیجتے تھے تو خاص طور پر ان کو تاکید کرتے تھے. کیا؟ لا تمثلوا, مسلح نہ کرنا. مسلح کرنے کا معنی ہوتا ہے دشمن کے وہ لوگ جو مارے جائیں ان کے ناک, کان اور دیگر اعضاء کو کاٹ دینا, ان کو بد شکل بنا دینا. لا تمثلوا ولا تغلوا, اور غلول نہ کرنا. غلول کہتے ہیں خیانت کو, یعنی مال غنیمت میں سے چرانا نہیں. ولا تغدروا, اور بدعہدی نہ کرنا, غدر نہ کرنا, دھوکہ نہ دینا. ولا تقتلوا ولیدا, اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو نہیں مارنا. اسی طرح اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں, بچوں, بیماروں اور گرجا میں مصروف عبادت گزاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے. کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور عبادت گزار اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو تم بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ. سورۃ البقرہ کی یہ آیت 119, اس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہو چکی تھی, اور وہ تھی سورۃ الحج کی آیت نمبر 39. آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان 13 سال تک رہے, اور وہاں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے. آگ کے اوپر لٹایا گیا, انہیں ریت پہ گھسیٹا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو گھروں سے نکالا گیا, ان پہ ہر طرح کے ظلم و ستم ہوئے. ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی, بری طرح ستائے گئے, ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا, ان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا, ان کے ساتھ لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی. یہاں تک نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے اور جانوروں کی کھال اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. اور یہ ساری زیادتیاں اور ساری تکلیفیں وہ صبر کے ساتھ سہتے رہے, اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی. وہ چاہتے بھی تھے کہ بدلہ لیں تو کہا گیا کہ نہیں, کفو ایدیکم, ابھی اپنے ہاتھ روکو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور تھے. لیکن جب مدینہ میں آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر رہنے والوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا, تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. اب ان کو اجازت دے دی گئی. سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی گئی ان کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ بھی بدلہ لے لیں, کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے. تو جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ بدلہ لے سکتا ہو تو بدلہ لے, ورنہ صبر کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بہت ہی اپریسڈ ہوتا اور وہ بار بار پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. بعض لوگ گھروں میں اپریسڈ ہوتے ہیں, بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو شوہروں سے بہت مار پڑتی ہے, یا اور اس طرح کی بہت ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کریں کیا کریں. اب وہ کوئی تھرڈ آپشن تو ہوتی نہیں, یا تو یہ ہے کہ صبر کے ساتھ سہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کر سکتے ہیں علاج اور درستگی وہ کریں, یا پھر یہ کہ دوسرا رستہ ہے چھوڑ دینے کا. تیسرا تو کوئی رستہ نہیں ہے, کیونکہ ایک عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے, وہ بدلہ نہیں لے سکتی, فزیکلی جواب نہیں دے سکتی, کیونکہ اگر وہ جواب دیتی بھی ہے تو اس سے زیادہ پستی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ, گھر کی اسٹیٹ کی بات ہے نا. اسی طرح بڑے پیمانے پر بھی یہی اصول کام کرتا ہے کہ اگر مکہ جیسے حالات ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر. اور اگر ہمت ہے تو پھر کیا کرو؟
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادتی کسی حال میں بھی جائز نہیں، ظلم جائز نہیں. بدلے کی اجازت تو ہے، کوئی آغاز کر دے تو دفاع کرنا ہے تم کو، لیکن زیادتی نہیں کرنا. وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو. اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ ہیں ان کو تم مار سکتے ہو. حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو. من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ مکہ سے. جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا اب تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور فتنے سے مراد یہاں اللہ کے راستے سے روکنا ہے. لکھ لیجیے، صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اس لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو وہ انہیں وہ پیغام دینے نہیں دیتے تھے. ساری لڑائی کس پہ تھی؟ کہ تم اللہ کا نام نہ لو. انہیں دعویٰ کرنے کا کوئی موقع یا حق نہ تھا. آج کے دور کی طرح حالات نہیں تھے کہ آپ آزاد ہیں، جہاں آپ چاہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. وہاں اللہ کا نام لینا، توحید کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا سب سے بڑا جرم تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا. انتہا درجے کے ظلم و ستم ہوئے. تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن جو تمہیں دین سے روک رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اتنے ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس پرسیکیوشن کو، اس شدت کو توڑنا ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے دین کا راستہ کھلے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا راستہ کھولا. اس سے پہلے جبری دور تھا. جبر کیا تھا؟ کہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں سلیکٹ کر سکتے تھے، لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ زندگی اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور خصوصاً مکہ اور عرب کے لوگ، ان کے ہاں قبائلی نظام تھا، اور اس میں ہر قبیلے کا سردار جس دین پر ہوتا، سارے قبیلے کو اسی دین پہ رہنا ہوتا. اگر کوئی ایک شخص اس میں سے نکلتا اور ٹرانسگریس کرتا، یعنی کہ کسی اور دین پہ جاتا، تو سارا قبیلہ اس سے بائیکاٹ کر دیتا تھا. اس کے لیے سروائیول کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی اذیتیں سہ کر اس فتنے کو ختم کیا. کیونکہ اسلام نے ہی پہلی دفعہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف اسپیچ دی. اس سے پہلے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی؟ جو قبیلے کی سردار کی بات ہے، جو وہ کہتا ہے وہی دین ہے. اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا مسلمان ہونے کی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ان میں سے جو طاقتور تھے اور جو بہادر تھے اور جو سرفرے قسم کے لوگ تھے، وہ تو اپنی پھر بھی مرضی کر لیتے تھے، لیکن جو عامت الناس تھے، جو ماسز تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کے بڑے نہ ہوتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد. اسی کے بارے میں آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح. کون سی فتح؟ فتح مکہ. کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمان اس پر عمل کرنے کے قابل ہو گئے کہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب وہاں سے وہ ان کو نکال سکتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اکثریت تو دبی بیٹھی تھی نا، وہ ایک دم مسلمان ہو گئی. جو ہی مکہ کانکر ہوا تو لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے چند ایک کے کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے. انگلیوں پہ گنی جا سکتی ان کی تعداد. باقی سب تو صرف جن کے ڈر سے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے، وہ ڈر جو ہی ختم ہو، جبر کا نظام ختم ہو، تو وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو جو 9 ہجری کا سال ہے وہ کیا ہے؟ عام الوفود. پورے عرب سے قبیلوں کے قبیلے اور وفد کے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کثرت سے مسلمان ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ تھے. یہ 1 لاکھ کہاں تھے؟ پہلے سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دل میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے اپنے فیتھ کو. کس کی وجہ سے؟ اس جبر کی وجہ سے، اس پرسیکیوشن کی وجہ. اس کو فتنہ کہا گیا کہ اس کو توڑنا ہے تاکہ لوگ
اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کر سکے. تو والفتنۃ اشد من القتل. اور فتنہ کا یہ جو معنی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور اگر کوئی نہیں رکتا تو اس کو پھر ہر طرح کی سزا دینا، کیونکہ فتنہ آزمائش ہے، امتحان ہے. اب دیکھیے کہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی منصوبہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں اور ان کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، وہ ساری صورتیں قتل سے بھی زیادہ شدید چیزیں ہیں. ایک تو ہے فزیکلی کسی کو پریس کرنا، ظلم کرنا، مارنا اور اس کے اوپر جبر کرنا یا اس کو کہیں پکڑ کے کہیں ڈال دینا. اور ایک یہ ہے کہ ویسے تو نہیں پکڑا ہوا لیکن ذہن پکڑے ہوئے، دماغ خراب کیے ہوئے. تو یہ جو فکری جبر ہوتا ہے نا بعض اوقات، کہ یہی سوچ سب کی سوچ ہونی چاہیے اور جو اس سوچ کے خلاف ہے وہ سب مجرم ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. ہر دور کے فتنے فرق ہوتے ہیں نا. یو ہیو ٹو تھنک مائی وے اور نو وے، یعنی یا تو وہ سوچو جو میں سوچتا ہوں، اور اگر وہ نہیں سوچتے جو میں سوچتا ہوں تو پھر تمہارے لیے جینے کا حق نہیں ہے. یہ بھی فتنہ ہے. والفتنۃ اشد من القتل. اور یہ انسانوں کے لیے شدید ترین تکلیف دہ چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، عقل دے کے پیدا کیا ہے اور سوچنے کے لیے کہا ہے. اور اگر کوئی کسی کے سوچنے پہ پابندی لگا دے کہ تم سوچ نہیں سکتے، تم سوال نہیں کر سکتے، خبردار جو تم پوچھ بیٹھے یا تم نے اپنی مرضی سے کوئی بات کہی یا کوئی اپنی مرضی سے سوچ اپنائی، تو اس کو تو پھر کہہ دیا جاتا ہے یہ برین واش ہو گیا ہے، اور جب تک تم میرے طریقے پہ نہیں سوچتے تمہیں برین واش کر دیا گیا. ولا تقاتلوہم. اور نہ تم ان سے جنگ کرو عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی مکہ میں جنگ نہیں کرو. حتی یقاتلوکم فیہ. یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کرے. ہاں اگر وہ کرے تو پھر تمہیں وہاں کرنے کی اجازت ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ. پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے فَاقْتُلُوهُمْ. تو ان کو قتل کرو. یہاں قاتلو کے جواب میں فَاقْتُلُو کہا گیا ہے، یہ زیادہ شدید ہے. كَذَلِكَ. اسی طرح جزاء الکافرین. جزا ہے، بدلہ ہے کافروں کا، یعنی جو اللہ کے راستے پر نہ خود ہوں اور نہ دوسروں کو چلنے دے، اور اللہ کے گھر سے ان لوگوں کو نکال دے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کو زبردستی ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کریں جو انہوں نے اللہ کے گھر میں، جسے صرف ایک رب کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ توڑ کے بنایا تھا، اس میں وہ سب کچھ بھر دیا. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. ایسے لوگوں کی پھر جزا یہی ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. فَإِنِ انتہوا. پھر اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، قتال سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بے شک اللہ غفور الرحیم. یہاں دیکھیے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رحمت کتنی عام ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے جرم سے، تو خواہ تم نے کیسے جرم کیے ہوں، کتنا کچھ بھی غلط کر چکے ہو، سب معاف کر دیا جائے گا. ہتھیار ڈالتے ہی ماضی کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے. کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور جسے وحشی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ابو سفیان جو ہر جنگ میں ان کی طرف سے جنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا. ان سب لوگوں نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان سب کو معاف کر دیا گیا. حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا وہ بھی اپنی بیوی کے امان کے ساتھ آیا، اور اسی طرح باقی سب بھی. حضرت ام ہانی نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی. تو صرف چند ایک لوگ جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے تو ان کو پھر کل کر دیا گیا تھا. فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم. اور آپ نے دیکھا کہ ان سب لوگوں نے وحشی کے کارنامے آپ بعد کے دیکھیے، جو مسلمہ بن کذاب کو مارنے والوں میں، اکرمہ بن ابی جہل کو دیکھیں، خالد بن ولید کو آپ دیکھیں. خالد بن ولید وہ ہیں جن کی وجہ سے احد کی لڑائی میں اتنی مشکل اٹھائی مسلمانوں نے. اور اسی طرح ہند کو آپ دیکھیں، بعد میں اسلام کی وہ خدمت کی ان سب نے کہ واقعی وہ انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جس دین کو انہوں نے قبول کیا ہے واقعی وہ سچا دین ہے. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسلام کسی کی ذات کے خلاف نہیں، یا لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں وجود میں آیا، یا لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں. جنگ صرف ضرورت کے تحت اور اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصود ہو. وقاتلوہم. اور ان سے جنگ کرو. حتی لا تکون فتنۃ. یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ ہے پرپس، فتنے کا توڑ کرنا ہے. ویکون الدین للہ. اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو
بندوں کے لیے نہیں بنایا. کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو اگر بندوں کو دوسرے بندے اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پہ ظلم اور جبر کریں تو پھر طاقت کے ساتھ ایسے بندوں کو جبر سے ہٹانے کی اجازت ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ پھر وہی بات کہی گئی، پھر اگر وہ باز آ جائیں، وہ اپنا یہ ظلم چھوڑ دیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے کہا گیا کہ زیادتی نہ کرنا اور یہاں کہا جائے کہ زیادتی کرنا. یہاں عدوان کا لفظ جو ہے یہ مشاکلت کے طور پر آیا ہے. اب یہ مشاکلت کیا ہے؟ جیسا عمل ویسی جزا، یہ ہے مشاکلت. بس اتنی بات سمجھ لیجیے. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، یہاں کہا گیا زیادتی نہ کرو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ظالموں پر زیادتی ہوگی. تو یہاں زیادتی اپنے لٹرل معنوں میں نہیں ہے. یہاں مراد ہے جتنا کوئی ظلم کرے گا اس کا اتنا بدلہ لیا جائے گا. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اسے کہتے ہیں باب المشاکلہ. مشاکلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جزا جو ہے وہ عمل ہی کے جنس میں سے ہو، جیسا عمل ویسی جزا. الشہر الحرام، حرام مہینے، یعنی حرام مہینوں میں جنگ کرنا. بالشہر الحرام، حرام مہینے کے بدلے میں ہے. حرام مہینے کون سے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج. حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، ممنوع تھا. اور اس حرمت کو اہل عرب دور جاہلیت میں بھی مانتے تھے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حرام مہینے کی خلاف ورزی کر کے تم پہ جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کے لڑنے سے نہیں گریز کرو گے کہ یہ تو حرام مہینے ہیں اور ہمیں ان کی پابندی کرنی. اگر کوئی اس ماہ میں تم سے جنگ کرے گا تو تم بھی اس سے اسی مہینے میں بدلہ لو گے. یعنی بیسک نارم تو یہی ہے، اصل اصول تو یہی ہے کہ ماہ حرام میں جنگ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر تمہارا دشمن تم پہ چڑھائی کر رہا ہے اس مہینے میں تو پھر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو گے، بلکہ جواب میں اس مہینے کے اندر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. پیچھے کہا گیا نا 199 میں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ. مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اور اس میں جنگ کرے گا تو پھر کیا کرو گے؟ تمہیں کرنی پڑے گی. وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. پہلے تو یہ ہے کہ حرمتیں کیا چیز ہیں. ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، زمان، مکان اور دیگر چیزیں. ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے وہ کیا ہے؟ حرمتیں. جس کا ادب احترام ضروری ہے وہ ہے حرمات. اب مجھے بتائیے کس کس چیز کا ادب احترام ضروری ہے؟ انسانی جان، انسانوں کا مال، شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے. اور حرام مہینوں کا پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کا احترام ضروری ہے، جیسے مسجد کا احترام، جیسے خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کا احترام. قصاص کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کا علاج کیا جائے. جیسے کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ قتل سے. تو حرمات سے مراد یہاں وائلیشنز ہیں. اگر قابل احترام جگہ یا دن یا مہینے کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو پھر تم بھی جواب میں اس سے بدلہ لو گے. یعنی جو شخص کسی محترم چیز کی حرمت کو پامال کرے گا اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی. جو شخص حرام مہینے میں کسی کو قتل کرے گا اس کی حرمت، قاتل کی حرمت اسی ماہ میں پامال کی جائے گی. جو کسی کی عزت پامال کرے گا اس کی عزت بھی پامال کی جائے گی. جو کسی انسان کو قتل کرے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا. پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی اگر تمہارے دشمن یا تمہارے مخالفین تمہارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کسی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو بطور قصاص تم حرمت کا لحاظ نہ رکھو، بدلہ لے لو. بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی جب ایسا موقع ہو. فمن اعتدی، تو جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو اس پر بھی زیادتی کرو، یعنی اس کا بدلہ لو. بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، زیادہ نہیں، اعتدال سے نہیں ہٹنا، حد سے نہیں بڑھنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، وہ متقین کی مدد کرے گا. تقوی سے انسان اللہ کی مدد کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ تم ظلم کی ابتدا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو،
کسی کی حرمت پامال نہ کرو، اشتعال کے وقت، غصے اور غضب کے وقت بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی اور ایسا کرے تو پھر تم اس کو روک سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو نصیحت کریں تو وہ جواب میں گالی دیں گے، بہت مائنڈ کریں گے، لڑنے پہ اتر آتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے، تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے، مائنڈ یور اون بزنس۔ بعض لوگ اگر کوئی کچھ لکھیں، قلم کا استعمال کریں تو جواب میں ان کو گولی کا استعمال سہنا پڑتا ہے، اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے زیادتی؟ نصیحت کا جواب گالی سے، قلم کی تحریر کا جواب گولی سے۔ قلم کی طاقت ہے نا، تو اور ایک طاقت سورڈ کی ہے، سورڈ کے مقابلے میں آج کل زیادہ تر تو گن اور کلاشن کوف استعمال ہوتی۔ تو کچھ لوگ کس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حق لکھا، ہوتا نا ایسا۔ یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے یا نہیں؟ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور وہ آپ کے سر چڑھ کے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، گالی گلوچ کرنی شروع، یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ یہ ہے حرمات کو توڑنا، کہ آپ کسی کی عزت کے در پے ہو گئے۔ اس نے آپ کو ایک نصیحت ہی کی تھی نا، کچھ مار دیا تھا آپ کا۔ کسی نے اگر حق لکھا ہے تو آپ کیوں اتنے غصے میں آ گئے ہیں کہ آپ اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پکڑا جائے گا۔ کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کے قتل کرنے کا جواز پیدا نہیں کرتا کہ اس نے کیوں لکھا تھا لہٰذا میں نے اس کو مار دیا، یا اس نے یہ کیوں کہا تھا لہٰذا میں نے اس کو اس لیے گالی دی کیونکہ اس نے مجھے نصیحت کی تھی۔ تو جو شخص حرمت پامال کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی، اس کو اس کا مزہ چکھایا جائے گا۔ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ ہاں، دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے، اور معاف کرنا بہت اچھا ہے، اور پیچھے بھی قصاص کے بھی اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ دیت کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، وہ ایکسیپشنل صورتیں موجود ہیں۔ لیکن دین چونکہ عدل کا دین ہے، اس لیے یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا، ہاں جتنا تمہیں کوئی ستائے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے بہرحال، کیونکہ مسلمان کی ہر چیز جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ان کا بدلہ آپ دنیا میں پا نہیں سکتے، یا لے نہیں یا دے نہیں سکتے، وہ آخرت ہی سے متعلق ہے، اسی لیے آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ انہوں نے اگرچہ زیادتی کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کی معافی کا اعلان اس لیے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے اور توبہ سے ہر طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو جس پر ظلم یا زیادتی ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیں گے قیامت کے دن۔ جنت کمانا ہے ہی مشکل کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ وحشی میرے سامنے نہ آئے کہ میں اپنی اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو اس نے زیادتی کی، لیکن معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں آپ سو رہے تھے ایک درخت کے نیچے اور تلوار لٹک رہی تھی، آ کے اٹھا لی اور کھینچی تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور تلوار آپ نے لے لی، اور پھر پوچھا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس پر آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ بہت سے مواقع پہ آپ نے معاف کیا ظلم اور زیادتی کرنے والوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے جب آپ معاف کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو کر لڑے جو آپ کے دشمن تھے، اس سے جو اسلام کو طاقت ملی وہ ان سب کو مار دینے سے نہ ملتی۔ آپ دیکھیے کہ اگر ان لوگوں کو معاف نہ کیا جاتا تو جو کچھ خالد بن ولید نے کیا وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا، اسی طرح جو وحشی نے کیا وہ اپنی جگہ ایک کام ہے، باقی لوگوں نے بھی۔ تو معاف کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ ساری جنگ کی باتیں ہوتے ہوتے ایک دم صدقے پہ بات آ گئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ بھولنے والا سبق، کہیں بھی مت بھولو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اللہ کے دین کی خدمت میں۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تہلکہ سے کیا مراد ہے؟ ہلاکت میں نہ ڈالو خود کو، کہ جب تم خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو نقصان سے بچا نہیں سکو گے۔ مثلا اللہ کے راستے میں، جہاد کے موقع پر، دین کی تبلیغ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے افکار کو، اپنے دین کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے تو نتیجے میں وہ اپنے افکار کو تمہارے اندر لے آئیں گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، اچھا کرو۔ اللہ کی عبادت میں بھی احسان کے درجے پر
اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جانوروں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی احسان کرو. اللہ کی عبادت کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تمہیں اللہ نظر آئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہ جب وہ تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو، جب تم پہ ظلم کرے تو تم ان کو معاف کر دو، جو تم پہ خرچ نہ کرے تم ان پہ خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. اب یہاں صرف حکم نہیں بتایا، شوق بھی دلایا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلے کہ میرے اس کام پر اللہ کی محبت مجھے ملے گی تو میرے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ انسان جو بھی مال کماتا ہے اسے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ عموماً اپنی اولاد پہ، اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، خود ہی خود پہ نا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو یا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. کیا کہا جا رہا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے. آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں گے یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، اجر و ثواب. اور کیا ہوگا؟ مثلا آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اجر کے علاوہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کی تکلیف جب دور ہوتی ہے تو آپ کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. جب آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی؟ کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی انسان کہیں سے خرید کے لا سکتا ہے؟ کہیں بازار میں کوئی دکان ہے خوشی کی کہ وہاں سے ذرا خوشی خرید لائے؟ کتنے کتنے ایکسپینسو کرسٹلز اور ڈیکوریشن پیس لوگ خریدتے ہیں، لیکن رکھ کے بھی ان کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کسی کو دینے میں یا کسی کی مدد کرنے میں آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر وہ دین کے فائدے کے لیے خرچ کرنا ہو. جب دین پھیلے گا، دین عام ہوگا، لوگوں کے اخلاق سنوریں گے، لوگوں کے اندر سچائی آئے گی، لوگوں کے بیہیویئر میں تبدیلی ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ پوری سوسائٹی کے اندر خوبصورتی آئے گی، ہر جگہ پیس ہوگا، امن ہوگا. اگر سارے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو کتنا امن ہو جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ کی معرفت ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، ان کو اللہ سے محبت ہو. کیونکہ بار بار تو تقویٰ کی بات ہے، تقویٰ سے فلاح ہے، تقویٰ سے کامیابی ہے. تو اگر لوگوں کے اندر اللہ ہی کا ڈر نہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، کوئی شعور ہی نہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں بس دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا؟ ہر کوئی خود غرض ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں مگن ہے. سب کی تھیوری کیا ہے؟ انڈیویجولزم، مائی سیلف، میں، میرا. نتیجہ کیا ہے؟ کوئی کراہے، کوئی تکلیف میں ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اپنے ہی چکر میں. تو اس لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اگر نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اس راستے میں نہیں دو گے، تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پھینکو گے. تباہی پھر ہونی ہی ہونی ہے، نقصان ہونا ہی ہونا ہے اگر دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے. انسان خود کو کیسے ہلاکت میں پھینکتا ہے؟ کہا نا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ پھینکو. جیسے کوئی اپنے آپ کو آگ میں پھینک دے، کوئی اپنے آپ کو پانی میں پھینک دے اور ڈوب کے مرے. یہ ہے خود کو ہلاکت میں پھینکنا. تلکو کا مطلب ہوتا ہے تھرو. ڈو ناٹ تھرو یور سیلف ود یور اون ہینڈز. یعنی کتنی شدید بات اگر آپ محسوس کریں. ایک طرح کہ اپنے کسی بچے کو اٹھا کے پھینکنا، اور یہ کہ ایک اپنے آپ سے خود ہی کود جانا. یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا تم نے اپنے آپ کو خود کسی گڑھے میں پھینک دیا، خود کود پڑے آگ میں. لیکن ہم سب غور کریں کہ جتنی بھی ہماری ایک ہفتے کی آمدنی ہوتی ہے، ایک مہینے کی ہوتی ہے، اس میں سے کتنے پرسنٹ ہم دین کی ترقی، دین کی تبلیغ، دینی کتابوں کی ڈسٹریبیوشن یا دینی اداروں کی سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے بجٹ کا کتنا پرسنٹ حصہ کسی اسلامک کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر پہنچے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو بھی کوئی گفٹ میں پیسے یا کوئی چیز ملے
تو یہ اس کو کسی اور کام میں لگانے کی بجائے دین کے کام میں لگاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا پیورلی اپنا ذاتی ہے، کیونکہ وہ ان کو ملا ہے نا. باقی تو یہ تھا کسی کی کمائی آپ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، چاہے شوہر کی کیوں نہیں، تو وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے. لیکن پیورلی ذاتی آپ کی ملکیت وہ ہے جو آپ کی اپنی مرضی کا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے انفقو جمع کا صیغہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال، مثلا ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، اس وقت بجلی بھی خرچ ہو رہی، اس بلڈنگ کا ٹیکس بھی ہے، اس کے اور بھی اخراجات ہیں. یہ آسمان سے تو نہیں آتے نا، کہاں سے آتا ہے؟ آپ سب کے تعاون سے ہی ہوتا ہے نا، ہم سب اس میں شریک ہیں تو تب نا. لیکن عمومی طور پر ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے دین کے معاملے میں، کہ اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اٹھا لو، اور باقی تو ذمہ داری ہے چند لوگوں کی، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ انتظامیہ خود ہی جہاں سے مرضی پورا کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پراپر فیسلٹیز نہیں ہوتی، پھر ہم بلیم کرتے ہیں. کسی بھی مسجد میں جہاں بہت گندی ہوتی، پھر وہ صفائی کیسے کریں؟ صفائی کے وقت سب گھر چلے جاتے ہیں، ہم خود بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی سے کروانی ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ بھی نہیں ہم دینا چاہتے. تو پھر ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اگر کوئی صحیح ارینجمنٹ نہیں ہے تو کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ ہی کو کر رہے ہیں. اگر نقصان ہو رہا ہے تو اپنا ہی ہو رہا ہے نا. اگر کہیں صفائی نہیں ہے، یا کہیں پراپر فیسلٹیز نہیں ہے، یا پھر ٹیچرز نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس چیز کا تقاضا کریں؟ اب دیکھیے کہ کرسچن مشنریز ہیں، مجھے ہمیشہ یہ کیوریاسٹی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح اتنے دنوں کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں. پاکستان میں کئی دفعہ ان کے گروپس گھوم پھر رہے ہوتے تھے، اور بعض لوگ تو ٹھیک ہے ان کو فنڈز آرگنائزیشن دیتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کیا ہوا کہ کچھ حصہ جاب کریں گے. مثلا گلاسکو یونیورسٹی میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت ایک لڑکی تھی، تو وہ یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی، تو اکثر اس سے ہیلو ہائی ہوتی تھی. تو وہ بتاتی تھی کہ میں اب ایجپٹ جانے والی ہوں. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگی میں اپنے مشن پہ جاؤں گی. وہاں کیا کرو گی، کیسے رہو گی؟ کیا کہتی میں جو جاب کر رہی ہوں تو میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کچھ عرصہ میں جاب کرتی ہوں، جب میرے پیسے بن جاتے ہیں پھر میں چلی جاتی ہوں، اور پھر جب دوبارہ مجھے ضرورت ہوتی ہے میں واپس آ جاتی ہوں، پھر جاب کرتی ہوں، پھر پیسے بناتی ہوں، پھر جاتی ہوں. میں یہاں جا چکی ہوں. تو سوچی تھی کہ ہم میں سے کوئی ایسے سوچتا بھی نہیں کہ میں خود کماؤں، کچھ پیسے ملیں تو پھر میں ان کو اپنی ذاتی کمائی کو دین کے رستے میں لگاؤں، اور پھر میں کبھی ایک جگہ جاؤں اور کبھی دوسری جگہ جاؤں اور کبھی تیسری جگہ. ہم سب شادیوں پہ خوب خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ میت پہ بھی خوب خرچ کرتے ہیں، ہر چیز پہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر شعور ہی نہیں رہا کہ فی سبیل اللہ جو پیورلی اللہ کے لیے ہے، جو اس کے دین کی ترقی کے لیے، وہاں بھی کچھ خرچ کرنا ہے. زیادہ زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یہ قرآن کے کچھ نسخے وہاں رکھا دو کسی مسجد میں، چاہے وہ کوئی پڑھے یا نہ، اور جو کسی کی ضرورت کے پڑھنے کی لائبریری کی کتابیں وہ ہمارے دھیان میں بھی نہیں آتی کہ کتاب پڑھے گا تو آگے اس کا ذہن کھلے گا اور آگے چلے گا. تو یہ ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں پھینک دیا. تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا احسنو میں آتا ہے، احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کی خاطر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور عام زندگی میں بھی احسان کا حکم ہے، یعنی دین کے لیے کام کرنا بھی احسان کے درجے میں ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ویسے اچھے کام کرنا وہ بھی صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ جب آپ احسان کرتے تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ پاتے ہیں. آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پر آ جائے آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، اور اللہ اس کا اجر بھی کئی گنا لوٹاتا ہے. عام جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر 10 سے 700 گنا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا ہے اس کی مثال آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں ہی ہے، کہ جیسے ایک دانہ ہو اور پھر ہر دانے سے 100 دانے نکلے اور پھر وہ 700 تک پہنچے، اور پھر اللہ جس کے لیے چاہتا اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. جو جس نیت اور جذبے اور جن حالات میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے. اور آج کی آخری آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو، مکمل کرو، کمپلیٹ کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، انکمپلیٹ نہیں چھوڑو. یہ حج اور عمرے کے لیے بھی اصول ہے، اور کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی دینی کام شروع کرو تو کیا کرو، اسے کمپلیٹ کرو. لائک شوق میں داخلہ تو لے لیا، ایک سپارے کی اسائنمنٹ مشکل آ گئی یا لمبی آ گئی تو کہا لسنر ہو جاتے ہیں. ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں دیتے، ویسے ہی ٹھیک ہے. تو حج اور عمرہ پیورلی کیا ہیں چیزیں؟ عبادت. تو عبادت کے کام بھی جو کرو تو کیا کرو، ان کو مکمل کرو.
اور عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ ایک اصول ہے کہ جو کام شروع کرو اسے کسی تکمیل تک پہنچاؤ. یہ نہیں شوق میں آ کے 10 کام شروع کر لیے اور 10 کے 10 ادھورے پڑے رہے. اتمو، تمام کرو، مکمل کرو، پوری شرائط کے ساتھ اس کو کرو، سارے ارکان ادا کرو. یہ نہیں کہ کوئی پورا کر لو اور کوئی چھوڑ لو. آپ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کچھ تو آپ نے مناسک کر لیے اور کچھ میں کہا نہیں بہت رش ہے وہ کوئی اور کر لے ہمارے سے کہا، اور کبھی کچھ نہیں، خود کرو اور سارے پورے گن کے کرو. جیسے روزوں میں کیا کہا، گنتی پوری کرو، اور یہاں بھی کیا ہے، حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو. عمرہ کرنے گئے ہو تو یہ نہ سوچو اچھا یہ تو نفل عبادت ہے چلو طواف ہی کافی ہے، صحیح تو اگلے سال کریں گے آ کے، اور بہت تھک گئے ہیں پہلے سے. نہیں، پورے کرو. اتم الحج والعمرۃ، اور اگین للہ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے نا. اب دیکھیے کہ مثلاً آپ ایک کپڑا سیتے ہیں، کتنا بھی قیمتی کپڑا، اگر آپ نے اسے مکمل نہ کیا تو وہ کیسا لگتا ہے، پہننے کا ہوتا. مثلا آپ نے سارا کپڑا سی لیا اور اس کے صرف کنارے نہیں موڑے، وہاں سے دھاگے نکل رہے ہیں، جتنا مرضی ایکسپینسو ہو، خوبصورت نہیں ہوگا. دیکھیے حیرت کی بات ہے، دنیا کے ہر معاملے میں ہم پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، پرفیکشن کے لیول پہ کام ہونا چاہیے اور اس میں اپنے آپ کو گلا مارتے ہیں. احسان اصل میں نا ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنے کو کہتے ہیں. تو پچھلی آیت میں چونکہ کہا گیا نا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی بتایا اچھا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، جو حج عمرہ وغیرہ کرو تو اس کو بھی ایکسیلنس کے لیول پر کرو، بہترین طریقے سے. اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں حج عمرہ رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ بن گیا تھا. وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی اور اسی طرح کے تجارت کے میلے لگتے، اور پورا ایک کلچرل شو بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ. دیکھا جائے تو اب بھی آہستہ آہستہ جو مسلمان آج کے مسلمان ہی بھی دور جاہلیت کے طریقے پر بعضوں کا چل پڑتے ہیں کہ اس کو انہوں نے بس ایک ریچول بنا لیا، اور وہاں جا کر خوب شاپنگ اور کھانا پینا اور گپ شپ. اور مینا میں آپ دیکھیں جب خیمے لگے ہوتے ہیں بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے، اور وہ جو ایک سنجیدگی ہوتی ہے عبادت کی سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. کہتی کہ اب تو مینا میں انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ بھی. جی ہاں، یہ تو خیر کافی سال پہلے ٹی وی کا تو تھا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں وہاں پر باقاعدہ ایک روم تھا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو پھر توجہ کس پہ رکھیں، اللہ ہی کو راضی کرنے پر، یعنی سیریسنس ہو اس عبادت میں، اور مقرر وقت پہ کام کریں اور ان کو خوبصورت طریقے سے کریں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلا آپ گھر سے نکلے احرام پہنا، ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں کوئی پاسپورٹ میں گڑبڑ ہو گئی، اب کیا ہے وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوا، گھیر لیے گئے، تم آگے نہیں جا سکتے. یا ٹریفک بلاک ہو گئی اور آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں اور آپ کو سیدھے لے گئے واپس میں، نہ راستے میں ٹھہرنے نہیں دیا. کسی کے ساتھ ہوا تھا ایسے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ بسوں میں ہی ساری رات گزر گئی. کئی ریزنز ہو سکتی. آج کے دور میں تو خیر بہت سیکیور پرامن ہے سفر، لیکن پہلے زمانے میں قافلے لٹ جاتے تھے یا دشمن کا خوف ہوتا تھا، آگے نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ، گھیرا ڈال لیا جائے، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، پھر اب کیا کرو، اتمو نہیں ہو پا رہا تو کیا کرو. جیسے روزے کا کیا بتایا گیا تھا، قضا کر لو، تو یہاں قضا کی بجائے کیا بتایا جا رہا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو. اب دوبارہ قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا. روزے میں کیا ہے، بیماری ہے، سفر ہے، کیا کرو، بعد میں قضا دے دو. حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکے، قضا نہیں ہے، کیا ہے، قربانی، کفارہ ہے. ہر حکم، ہر ریچول کا جو کمپنسیشن ہے وہ فرق طریقے سے ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ہدی میں سے جو بھی میسر آئے
وہ کر لو. اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے ہی نہیں ہے کوئی بکرا خریدنے کے وہاں، یا یہ ہے کہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا جہاں پر روک دیے گئے، کیونکہ بعض اوقات آپ یو آر نو ویئر ان جنگل، اب کہاں سے بکرا لائیں، کیا کریں، عجیب مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ساکت ہو جائے گا. اس لیے یہاں فمستیسر کا لفظ آیا. یہ ہے دین کی آسانی کہ جو بالکل بیچارہ ایسی جگہ قید ہو جائے کہ جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں. ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال گاہ کو پہنچ جائے. احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے یا ان کو موڑ نہیں سکتے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیرے گئے ہو تو تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ولا تحلقوا رؤوسکم، اور رؤوس سے مراد سارا سر نہیں، بعض حصہ بھی نہیں منڈا سکتے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی کہے یہ روٹی نہ کھانا اور کہ اچھا میں ایک ٹکڑا کھا لیتا ہوں، نہیں، جس چیز کو منع کیا گیا وہ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے. تو سر نہیں منڈواؤ، نہ سارا، نہ آدھا، نہ چوتھائی حصہ، حتی یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ اپنی حلال گاہ کو، یعنی جہاں ہونا چاہیے. اس سے مراد دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ منا میں قربان کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت پر قربان کیا جائے جو وقت مقرر ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں، عید کے دن اور عید سے اگلے دن. تو یہ اسم مکان بھی ہے اور زمان بھی، ادھر اس جگہ پر یا اس ٹائم پر. ٹائم سے مراد کون سا ٹائم ہے قربانی کا؟ جب قربانیاں ہوتی ہیں. فمن کان، پھر جو کوئی، منکم تم میں سے، مریضن بیمار ہو. اب اگر کوئی بیمار ہو گیا، او بھی اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی جیسے جوئیں وغیرہ پڑ گئی اور اس کو سر منڈانا پڑا، یعنی سر میں زخم ہے. مریضن سے مراد کیا؟ سر میں زخم ہو گئے، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی انجری ہو گئی، خدا نخواستہ کیونکہ دشمن کی زد میں ہے، یا کوئی بیماری آ گئی، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب بھی آج کل بھی تو آپ دیکھیے کہ وہاں بعض اوقات لوگ حج کے لیے نکلتے اور بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہسپتال پڑے ہوئے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں. اینی تھنگ کین ہیپن. اب اس میں اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ بہت انجری ہوگی اور ڈاکٹرز اس کے بال کاٹنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے نہ میرے تو ابھی احرام ہے، تو اس صورت میں کیا کرو گے؟ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے. فمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسہ، کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، مثلا سر درد ہے شدید اور بال لمبے ہیں اور اس کو بہت تکلیف دے رہے ہیں اور وہ کاٹنا چاہتا ہے، ففدیۃ، تو کاٹ لے، لیکن اس کا اب فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ من صیام، روزے سے. اچھا، فدیہ کا کانسیپٹ تو آپ کو پتا ہے نا، کچھ دے کے اپنی جان چھڑانا. اب چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے ایک حکم دیا کہ اتم الحج والعمرۃ، اور یہ حج کے مناسک میں سے ہے. اب آپ کو یہ پورا کرنا ہے، اب پورا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو اپنی جان بخشی کے لیے اس کا رینسم دو، اور وہ کیا ہے؟ روزے. کتنے روزے؟ 3 دن کے روزے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا. او صدقہ، یا صدقہ. اور صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے equal to 6 مسکین کا کھانا. کیا ہے صدقہ؟ 6 مسکین کا کھانا. او نسک، یا قربانی. کتنی؟ 1 بکری کی قربانی. نسک جو ہے نا، یہ نسیکہ کی جمع ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کوئی سر بھی کھجائے اور اس کا بال ٹوٹ جائے تو فوراً فتویٰ دیتے، دم دے دو، دم دے دو، دم. ہر وقت دم نہیں ہے فدیہ. یہ 3 چیزیں فدیہ ہو سکتی ہیں. اگر احرام کی کوئی پابندی پوری نہ ہو سکے، بال کاٹنے پڑے یا کسی وجہ سے شیو کرنا پڑے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو، تو صرف دم ہی نہیں ہوتا، کفارے کی یہ صورتیں بھی ہیں. کیا؟ صیام، صدقہ، نسک. وہ دم آخر میں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. کیا مطلب؟ خوف دور ہو گیا اور سب حالات نارمل ہو گئے. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اگلے سال پھر تم چلے حج پہ. چلو چلتے ہیں. ابھی قضا کے طور پہ نہیں، ویسے ہی توفیق ہے، اور جس کی توفیق نہیں وہ نہ بھی آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور اگلے سال جب دوبارہ عمرے پر گئے تھے تو سارے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ایک دفعہ عمرے کے لیے نکلا اور نہیں پہنچ سکا
تو اس پہ قضا نہیں ہے. تو میں اس لیے بہت ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ بعض اوقات لوگ اتنے گلٹ میں رہتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، الہدا کے جو فرسٹ بیچ تھا اسلام آباد کا، ان سب کو ہم ٹرکی لے کر گئے تھے ٹرپ پر. 95 کی بات ہے شاید یہ، اور تقریباً 20 لوگوں کا گروپ تھا. تو ہم سعودی ایئر لائن سے گئے. واپسی پر ہمیں کسی نے کہا کہ جب کنیکٹنگ فلائٹ ہو اور کچھ گھنٹے ہوں تو وہ ویزا دے دیتے ہیں، تو آپ لوگ احرام پہن کے چلے جاؤ اور عمرہ کر لو. سب ہم سب نے احرام پہن لیے، یعنی نیت کر لی اور باقاعدہ سب. لیکن جب ہم وہاں ایئرپورٹ پہ اترے تو ہم نے ان کی اتنی منتیں کی، مگر ان کا کہ نہیں، اتنی ساری لڑکیاں یوں نہیں جا سکتی، آپ کو نہیں ہم دے سکتے. ویسے بھی مشکل ہی ہوتی، ہر کوشش کر لی، نہیں. اب سارے انتہائی اپسٹ تھے. اب ہم کیا کریں؟ اب کیا ہمیں پھر آنا پڑے گا؟ تو بات یہ کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کنیکٹنگ فلائٹ پہ ہیں، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، اگلی سواری چھوٹ گئی، آپ احرام میں ہیں، اب وہ آگے کہتے ہیں چلو چلو، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پھر انسان اس کا فدیہ دے دے. اور فدیے میں کیا کیا ہے؟ روزے ہیں، صدقہ ہے، قربانی ہے. اور ضروری نہیں کہ دوبارہ آپ کی ہمت نہیں تو آپ پھر عمرے پہ ضرور جائیں تو بہت اچھا ہے، بار بار جائیں. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی حالات اچھے ہو گئے، اب تم جا رہے عمرہ کرنے یا حج کرنے. فمن، تو جو کوئی، تمتع، فائدہ اٹھائے، متاع سے ہے، بالعمرۃ، عمرہ کا، الی الحج، حج تک، یعنی حج کے دن آنے تک وہ عمرہ کرنا چاہے تو کر لے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. ایک سفر میں دو کام، ایک سفر میں دو کام. کیا؟ حج بھی اور حج سے پہلے عمرہ. اس کو کون سا، اس نیت کے ساتھ جب کوئی نکلتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور تمتع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو کام کرتے ہیں، پھر آپ جا کے احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں. تو یہ تمتع ہے. بیچ کے دنوں میں آپ ریلیکس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں ایک ٹکٹ کے ساتھ اور بیچ میں احرام نہیں کھولتے تو یہ حج قران ہے. آپ حالت احرام میں ہی ہے کنٹینیوسلی. تو ان دونوں میں فرق ہے. دونوں میں ہی عمرہ اور حج ہے، لیکن ایک میں آپ بیچ میں احرام کھولتے ہیں تو یہ احرام کھولنے کا جو بیچ کا پیریڈ ہے یہ تمتع کا ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر، تو جو میسر آئے، من الہدی، ہدی میں سے، یعنی قربانی کرو. تو حج تمتع میں قربانی لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے سب حاجی تقریباً کیا کرتے ہیں؟ موسٹلی تمتع کر کے اور قربانی بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا ہے، جس کو میسر ہو وہ قربانی کرے، اور جس کو میسر نہ ہو. کیوں نہ میسر ہو؟ مثلاً یہ کہ پیسے ہی نہیں، غریب ہے انسان، مشکل سے ٹکٹ اور ہوٹل وغیرہ کا کرایہ لیا، اب اتنے نہیں بچے کہ قربانی کر سکے. یا پھر یہ ہے کہ آپ پہنچے لیٹ، ساری قربانیاں بک ہو گئی، بینک بند ہے، اب کوئی پیسے نہیں لے رہا، کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے خریدیں اور آپ قربانی کر سکیں، اور ٹائم گزر گیا. لیکن چونکہ آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی کرنی تھی، اب کیا کریں؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو روزے رکھیں 3 دن کے ایام حج میں. ایام حج کون سے؟ یا تو حج سے پہلے 7 تاریخ تک، یا پھر ایام تشریق. یوم النحر کو، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یوم عرفہ کو بھی نہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں وہاں رکھا تھا. جو نہ جائے وہ یہاں رکھ سکتے ہیں، وہاں نہیں رکھیں گے. کیوں؟ تاکہ عبادت اچھے سے ہو جائے. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کے بے ہوش ہوئے پڑے ہوں اور دعا سب کچھ بھول جائے. کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ہمارے گروپ میں ایک بچی تھی، اس بیچاری کو اس دن بخار ہو گیا اور اس کو بالکل بے ہوشی میں ہی اس کا دن گزر گیا. تو ایسی صورت میں صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ پھر انسان بھاگ دوڑ کے عبادت کر سکے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یعنی سمپل از دیٹ کہ جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے وہی رکھے. فی الحج یعنی فی ایام الحج، و7 اور 7 دن کے، 1 ویک اذا رجعتم جب تم گھر واپس آؤ، واپس آ کے 10 روزے رکھے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دنوں کے روزے. یہ کس کے عوض ہے؟ قربانی کے. قربانی کیا ہے؟ مناسک حج کا ایک حصہ ہے، حج تمتع کا حصہ ہے. اتم الحج والعمرہ پر عمل کرنے کا طریقہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر روزے سے بدلہ دے دے. ذالک، یہ، لمن
حکم اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے اہل، اس کے ماں باپ، اس کی فیملی، اس کا گھر، کہاں؟ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر. مسجد سے مراد یہاں حرم ہے، حرم کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو. کیونکہ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ حج افراد ہے، وہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے. اگر حیثیت ہے تو کر لیں، نہیں تو نہ کریں. 3 طرح کا حج ہوتا ہے. اصل میں آپ کو حج کے احکام اگر نہ پتہ ہو تو یہ میری باتیں شاید آدھی سمجھ آ رہی ہیں. حج 3 طرح کے ہوتے ہیں نا. کون کون سے؟ تمتع، قران اور افراد. تمتع عمرہ اور حج اکٹھا لیکن بیچ میں احرام کھولنا. قران عمرہ حج اکٹھا بغیر احرام کھولے. افراد خالی حج. تو جو تمتع کرے وہ حج کے موقع پہ قربانی کرے، اور جو قران کرے وہ بھی قربانی کرے، لیکن جو افراد کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ حکم کون سا حکم؟ قربانی یا پھر اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس کا گھر حدود حرم میں نہ ہو، یعنی وہ وہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں یا شہر میں رہتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ہر حکم کے بعد خواہ قصاص ہے، خواہ وصیت ہے، خواہ رمضان ہے، خواہ اصل مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تقوی مطلوب ہے، کیونکہ تقوی ہی پر پھر آئندہ ہدایت کا انحصار ہے. ھدی للمتقین جب بھی ہو سکتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو. کس بات کا؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بارے میں جان لو. اور بہت سے لوگ یہی جاننا نہیں چاہتے. کیا نہیں جاننا چاہتے؟ جب انہیں بتائے نا اللہ تعالیٰ سزا دے، کہتے مت ڈراؤ مت ڈراؤ، یہ بات نہ کرو، یہ تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے. نہ سنو، پھر جب سامنے آئے گا پھر کیا کرو گے؟ تو بہتر نہیں کہ جو حقیقت ہے اسے فیس کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیونکہ جس کو یہ علم نہیں وہ خسارے میں ہے. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے، دین مرضی کی بات نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، خواہ زکوٰۃ ہو. اور ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو باقی فرائض سے متعلق چیزیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا اس کورس کا حصہ ہے. ان سب پر الگ الگ بھی پڑھایا جائے گا تاکہ پورے سیکوینس کے ساتھ آپ کو یہ ساری عبادات ہیں، کیونکہ دیز آر سیریس میٹرز. اس میں یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، وہ یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے اور وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں کون مقرر کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. ہم نہیں کریں گے. وہ فلاں کہتا ہے میں نے یوں سنا تھا، وہ ایسے کرتے ہیں. یہ نہیں طریقہ زندگی گزارنے کا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کر کے بھی دکھا دیا ہے. تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اسی نے کہا أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.